بتاؤ امام ابو حنیفہ سے یہ اس کی سند ثابت ہی نہیں ہے، امام صاحب تک پہنچتی نہیں۔ بتاؤ احمد ابن حنبل پیدا بھی نہیں ہوئے، احمد ابن حنبل کہتے ابو حنیفہ جھوٹ بولتے تھے۔ بتاؤ ان پہ فرشتہ اترا یا غیر مقلد جھوٹ بولا یا الہام ہوا؟ علم غیب کا عقیدہ بریلیوں کے جیسا رکھ لیے تم۔ بتاؤ امام ابو حنیفہ سے یہ اس کی سند ثابت ہی نہیں ہے، امام صاحب تک پہنچتی۔ ارے جناب عالی، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود جرح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ خود جرح کر رہے ہیں تو اس میں سند کس چیز کی سند چاہیے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ قول نقل کر رہے ہیں کیا جو آپ کو سند چاہیے؟ وہ خود کا قول نقل کر رہے ہیں، تو اس میں کس چیز کی سند کی؟ عجیب معاملہ تم دیوبندیوں کا یار۔ اور اس زمانے میں کیا جرح کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم اسرہ ہو؟ جرح کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم اسرہ ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو توثیق کے لیے پھر یہ اصول کیوں نہیں کہ ہم اسرہ ہو؟ اگر یہ اصول لگاؤ گے توثیق کے لیے کہ وہ ہم اسرہ ہونا ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت میں امام ذہبی رحمہ اللہ سے توثیق ڈھول بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ عبد الرحمن تو جہمیوں کا عقیدہ رکھتا ہے یا پھر ہاں تمہارے سعودی عرب میں بڑے بڑے مسلفیہ مدرسے، میں یہی بول رہا ہوں عبد الرحمن پاگل جاہل، میں تجھے یہی بول رہا ہوں۔ پھر جب اتنی بڑی جرح تھی تو تم اپنا امام کیوں بنائے؟ عبد الرحمن تو جہمیوں کا عقیدہ رکھتا ہے یا پھر ہاں تمہارے سعودی عرب میں بڑے بڑے مسلفیہ مدرسے ہیں وہاں۔ جی جناب عالی، عقیدت حویہ سے مجھے یاد آیا کہ انبیاء کا وسیلہ لینے کے تعلق سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو اقرب الی الحرام کہتے تھے، اللہ اکبر۔ اور محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ حرام کہتے تھے کہ کسی اس طرح دعا میں بحق انبیاء کا و رسولی کا و بحق بیت الحرام اس طرح کر کے جو وسیلہ لیا جاتا نا کہ فلاں انبیاء کے صدقے میں، فلاں انبیاء کے حق سے، فلاں انبیاء کے وسیلے سے، یہ ساری جو وسیلہ ہے نا، اس کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ اقرب یعنی کہ حرام سے قریب تر قرار دیے ہیں، اور محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ حرام کہتے ہیں۔ مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ارے جناب عالی، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود جرح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ خود جرح کر رہے ہیں تو اس میں کس چیز کی سند چاہیے؟ اور ہے تو یہ معراج ربانی جو ہے ابو حنیفہ کو روحانی باپ ارے عبد الرحمن تو اپنے باپ کو جو سو یہ ثابت کر رہا کیا رے؟ یا تو پھر باپ بولنا چھوڑ دو، بولو معراج ربانی کو۔ امام بخاری جہمیہ بولے، ارے پاگل انسان، محدثین کیا کہہ رہے ہیں، سفیان ابن عیینہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان کے ہمسر ساتھیاں کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، الحمدللہ توثیقی ہے ان کی، معلوم ہے۔ اب تو تیرے روحانی باپ میں بتا رہا ہوں، تیرے کو بار بار کہہ رہا ہوں، یا تو معراج ربانی کو سمجھا۔ تجھ سے کس نے کہا حنفی جاہل مقلد کہ ہم بھی مقلد ہیں اور ہمارے لیے علماء و قول حجت ہے؟ کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا؟ تو لوٹ پھر کے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ ہوتا تو مسلمان ہوتا، اس لیے تو حنفی کافر نہیں ہوتا۔ میں تو اسے ہی بتا رہا ہوں، کچھ ہے ہی نہیں جواب کے لیے کہ معراج ربانی نہیں بولا، اس نے بولا۔ ابے ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے، تجھے کسی نے کہا اہل حدیث نے کہ ان کے لیے حجت، ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے؟ اچھا رہنے سن رہا نہیں اصل، یہ جاہل خبیث جو ہے وکٹورین کی ناجائز اولاد، سن رہا نہیں اصل آئیڈیو۔ ابے امام بخاری نہیں، سیاہ ستہ کے سارے محدثوں نے چوتڑوں پہ پجامہ اتار کے تیرے امام پہ لات ایسی ماری ہے، پتہ نہیں کون سے گٹر میں آ گرا تھا وہ۔ ایک حدیث تو کیا کسی حدیث کا راوی بھی نہیں بنایا اس جھوٹے کو، جاہل کے بچے، تو کیا بول رہا ہے؟ آؤ تم مقلد نہیں ہے، تم ناجائز اولاد ہے انگریزوں کی، تمہارا کوئی باپ نہیں، تمہارا علمی اعتبار سے تمہارا روحانی باپ کوئی ہے ہی نہیں، بتاؤ۔ اب تم کسی کو باپ بولنے کی بھی لائق نہیں ہے، تم وقت پڑھنے پر تم باپ کو بھی چھوڑ کے ہٹ جائیں گے، یہ نہیں یہ میں اس کی اولاد نہیں ہوں، یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے، کیوں میں اس کا مقلد تھوڑی ہوں۔ ہاں تیرا جو امام تھا وہ بھی ناجائز حرام کی اولاد تھا، وہ بھی مقلد نہیں تھا۔ بولا کبھی امام بخاری کو بولیے جملے، ٹھیک ہے؟ امام بخاری کو ان کے استاد نے ان کو ہکال دیا تھا، یاد رکھ۔ امام صاحب کے بارے میں تو الحمدللہ ساری دنیا گواہی دیتی ہے، اور تیرے جیسے چینی چور بھیڑی ہے آ کے اگرچہ امام صاحب کی شان میں گستاخی کرے تو الحمدللہ اللہ جس کو عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی دیواروں پر امام حرمین کی زبانوں سے ان کی امام اعظم کا لقب لکھا لیا، الحمدللہ۔ لیکن تیرے جیسے دھیڑی سپر ناجائز اولاد اپنے باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب میں کیا بولوں تیرے کو، بتا۔
تو اپنے باپ کو پروف نہیں کر سکتا تو؟ اب جاہل، حرمین کی دیواروں پہ اگر نام لکھ رہے ہیں نا، حرمین کی دیواروں پہ تو بادشاہوں کا، ملکوں کا، پرنسوں کا، سب کا نام لکھا ہوا اب نام لکھنے سے کہ وہ کوئی ایسا ہوگا درجہ ہو جائے گا؟ اب جاہل جھنڈو، تیرے امام کو یہ بتا کہ سیاستہ کے محدثینوں نے کیوں گاڑ پہ لات ماری تھی، پہلے تو مجھے یہ بتا دو۔ عمران بھائی بولے تو ذرا بولے، آپ نے کس اجتہادی مسئلے میں امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کی؟ وہ مسئلہ تو بول کے دکھا دے، بولے۔ کوئی اپنے باپ کو آج انکار کر دے ہاں غیر مقلد، اسے غیر مقلد کہتے ہیں جی۔ اپنے باپ کچھ نہیں مان رہا، ارے یہ اب باپ کو بول رہا، باپ میرے امی میرے سے آپ کی شادی کرے، اس کا ایویڈنس دو۔ رات میں اٹھ کے پیدا ہوا، پیدا ہو کے جیسا ہوش سنبھالا، بولا ابھی تک میں مخلد تھا، اب بتاؤ میں میری باپ کی اولاد ہوں، میرا ڈی این اے ٹیسٹ کرے نہیں کرے؟ بتا، اگر تیرا ڈی این اے ٹیسٹ تو کرا تو میرے کو رپورٹ بھیج، تیرے باپ کی ہو تیری، نہیں بھیج سکتا تو؟ اب میں بولا نا، تیرا بھگوان وہ حنیفہ بھی غیر مقلد تھا، وہ بھی حرامی تھا، اس کا بھی باپ نہیں تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ بولتا کیوں نہیں اس کو حرامی تو؟ اب اس کا بھی تو باپ نہیں تھا نا، بول منہ سے بول، تو حق بولنے والا بول، دیکھو تیرے اندر کتنا حق ہے، تو منافق حرامی ہے تو۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی عمران صاحب، اب ذرا یہ بتا دے کہ آپ نے ابھی تک کس مسئلے میں امام ابی حنیفہ کی تقلید کی؟ کوئی ایک مسئلہ بتایا کہ جس کو امام صاحب نے قرآن حدیث سے اخذ کیا ہو، آپ مجبور ہو کہ اس میں آپ نے اس میں تقلید کی ہو؟ ارے تاج شریعہ چاگل، تو انکار کر رہا، انہوں تو اپنے باپ کا انکار نہیں کرے نا، انہوں تو ان کے باپ کا نام بھی دیے، سب دیے، ٹھیک ہے؟ اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے علماء کو بھی نہیں مانتا ہوں، اس کو بھی نہیں مانتا، تو جاہل تو بغیر موسم کا پھل ہے نا تو؟ بتا، جیسا کہ کیا بولتے ہیں کس کی عالم کی بات نہیں مانتا تو کس کی مانتا پھر؟ ہاں، اللہ کے نبی فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہے، بتا علم دین اصل علماء دین کے پاس رہتا۔ ہاں، یہ جو ہے باپ استاد کا مرتبہ جو ہوتا باپ کے برابر ہوتا۔ اب تو باپ کو باپ بولنا چھوڑ دے رہا، تو تیرے آبا اجداد تیرے جو ہے ابو حنیفہ کی جو ہے دفاع کرتے رہے، اور تم جیسے انگریزوں کی نسل، انگریزاں غلط کام کر کے چلے گئے اور تم جیسا پیدا ہو گئے، اب تم جو ہے نام ان کا رکھ لیے جو اچھے تھے بیچارے اہل حدیث، لیکن تم جو شیطانی کام کر رہے۔ بھاگ مت رہے ہو حنفی حرامی منافق، تو بتا کہ تیرا امام جو تھا اس کا باپ تھا یا نہیں تھا؟ چلیے بتا۔ ہاں السلام علیکم زاہد انصاری صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے اگر آپ بات لے لیجیں گی تو پھر عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح ہے، کیونکہ یہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ پہ جو لان تان اور جتنی باتیں کی گئی وہ امام ابو حنیفہ کی علمی تقوی اور ان کی جو پرہیزگاری، انہوں جو تقوی والے علماء تھے، اس وجہ سے لوگ اہل حدیث ہونے کے بعد بھی جو ہے ان سے جو ہے بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے ان سے، تو اس وجہ سے لان تان کی جاتی، ٹھیک ہے؟ اور حافظ ابن جسقلانی فرماتے ہیں کہ امام صاحب سے جو جرا ہے وہ جہالت کی بمبنے پہ جہال ہے، وہ جاہل بندہ ہے، وہ ارے ان کا باپ بھی تھا، ان کا نام بھی لکھا گیا ان کی تاریخ کے پنوں پر، آج بھی تیرے دھیڑیاں امام، تیرے علماء۔ اچھا آپ کہہ رہے ہو جاہلوں، اب چلیے ٹھیک ہے، اب مجھے آپ سے تھوڑا سا جو ہے اپنے علم میں اضافہ چاہیے، مجھے معذرت خواہ ہوں اگر کچھ الفاظ سمجھنے میں غلط لگے تو اس کے لیے، کیونکہ میری تھوڑی سی میری باتوں میں تھوڑی سی لکنت ہے، مطلب ایک لڑکھڑاہٹ ٹائپ کی ہے، تو سمجھنے میں اگر کچھ الفاظ غلط ہو آپ کے شاعر نشان میں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ قبر میں کیا اس کا سوال ہوگا کہ چار امام میں سے آپ نے کس کی تقلید کی تھی؟ چار امام میں سے کس کی تقلید آپ نے کی؟ کیا اس کے متعلق بھی قبر میں سوال ہوگا؟ اور روز قیامت اللہ رب العالمین پوچھیں گے تم حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، اور کیا یہ سب سوال و جواب ہوں گے میرے عزیز؟ اگر کیا ہی بہتر ہو کہ اگر آپ مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیں، تاکہ جو تقلید کو آپ برکت سمجھتے ہیں، اس برکت سے ہم کیوں دور رہیں بھائی؟ ہیں ہمیں بھی یار تھوڑی سی۔ تو عمران بھائی تمہاری زبان تمہارا ساتھ نہیں دے رہی رہنے تو، اگر سارے مسئلے ہوتے تو یہ آنٹی کا نام کیوں رکھے؟ بیٹی کے نام سے بیٹی کے نام سے کسی کا نام سنے جی تم آج تک؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں، کیا نام ہے یار؟ او عجیب جاہل انسان ہے یار، کسی کا نام سنے یارو؟ اتنے حدیثاں پڑھے، اتنے نام آتے سامنے،
صحابہ کا نام ہے، کس کے نام سے جوڑا جاتا ہے؟ والد کے نام سے جوڑا جاتا ہے. یہ اینٹک نام کیوں رکھے یار وہ؟